بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں پہ وطن عزیز کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے آج، اگر آپ اس خطے میں نظر آئیں، ارد گرد دیکھیں، خطے سے تھوڑا سا آپ باہر نکلیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ پاکستان میں جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے، نیشنل سیکورٹی ہے کہہ لیجیے، اس میں آپ کی اندرونی سیکورٹی بھی شامل ہے، اس میں پاکستان کے ارد گرد جو خطے کے حالات ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور یہ بھی شامل ہے کہ پاکستان کے خلاف کون کون سی طاقتیں سرگرم عمل ہیں. دیکھیں، میرا یہ جو ایک ویو پوائنٹ ہے وہ کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے. میں نے کبھی اس میں کبھی اس کو لیگل لبرٹی بغیر ہی میں نے بات کی ہے کہ پاکستان کو سٹیبل دیکھنا، پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا، پاکستان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا بہت سارے لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے، اور اس میں سب سے بڑا چیلنجز پاکستان کو امریکہ سے ہے. دوسرا بڑا چیلنج پاکستان کو بھارت سے ہے، اور تیسرا بڑا چیلنج جس کے بارے میں ہم بارہا بات کرتے رہتے ہیں وہ ہے تیسری جو مذہبی انتصاب پسندانہ سوچ جس کو آپ مشرق وسطیٰ میں سرگرم عمل دیکھ رہے ہیں، وہ ہے جوئش زائنزم. یہ تین جو انتہا پسند سوچیں ہیں اس وقت، وہ پاکستان کے خلاف متحرک بھی ہیں اور مل کر پاکستان کے خلاف کام بھی کر رہی ہیں. یہاں تک تو میرا خیال بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، نہ ہی کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ کوئی کم جلنی لوگ اس میں اگری کریں گے میرے ساتھ. امریکہ بہادر، میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ افغانستان سے صرف اس کی فوج گئی ہے، اس خطے سے نہیں گیا، وہ اس خطے سے جا سکتا نہیں، کیونکہ جس دن اس خطے سے نکلے گا وہ شاید امریکہ کے سورج جو طاقت کا سورج ہے ڈوبنے کا وہ فائنل سگنل ہوگا. جب سے انہوں نے افغانستان چھوڑا ہے، امریکہ کی زوال تو سب کے سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن اگر امریکہ اس خطے سے نکل گیا تو پھر آپ سمجھیے کہ امریکہ کا جو طاقت کا سورج ہے وہ غروب ہو چکا ہے. دوسری طاقتیں جو ہیں وہ ابھر رہی ہیں، خاص طور پہ چین اور روس. اس لیے امریکہ کا اس خطے میں رہنا اس کے لیے بہت کرٹیکل ہے. جہاں تک جنونیت، مذہبی جنونیت آپ کو مشرقی سرحدوں پر نظر آتی ہے بھارت میں، اس میں مجھے تو کبھی کوئی شک نہیں رہا کہ یہ جو ایک برہمن زائنزم ہے، یہ سراسر اپنے اقلیتوں کو دیکھ لیجیے، خاص طور پہ جس طریقے سے مسلمانوں کی حالت ہے بھارت میں یا کشمیر میں، یا جو ان کے عزائم ہیں جو بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں کہ وہ اس خطے کو مہا بھارت یا کھنڈ بھارت بنانے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بے تحاشا اسلحہ جمع کر رہے ہیں، ہر طریقے کی کیپیبلٹی حاصل کر رہے ہیں. یہ چین کے خلاف نہیں ہے. چین کے خلاف بھارت اگلے 20 30 40 سال بھی لڑنے قابل نہیں ہوگا کبھی بھی. چین کے ساتھ نہیں ہے، مسئلہ سارا پاکستان کا ہے. اس وقت بھی جو فوج کی کنفیگریشن دیکھ لیں، ان کے ہوائی اڈے دیکھ لیں، فوجی چھاونیاں دیکھ لیں، ان کی فوج کی ڈپلائمنٹ دیکھ لیں، وہ تقریباً 90% پاکستان کے خلاف ہے. اور جہاں تک جیوش زائنزم کا تعلق ہے، وہ تو اس کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. ان سب نے مل کر کیا رہے ہیں؟ یہ پاکستان کی دونوں سرحدوں کو غیر محفوظ بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ افغانستان بھی انسٹیبل رہے. ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات کبھی بھی سٹیبل نہ ہوں، کبھی بھی بہتری کی طرف نہ جائیں، کبھی بھی وہ سٹیج نہ آئے جب پاکستان، ایران اور افغانستان تینوں ملک مل کر اکٹھے ایک سوچ لے کر آگے بڑھیں. اگر یہ ہو گیا تو پھر اس خطے کا توازن، طاقت کا توازن بالکل بگڑ کے رہ جائے گا. تو مل کر پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جو آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال وہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کو بے انتہا مجبور کر دیتی ہے. ہم بہت سارے معاملات پر اپنا جو واقف ہے کھل کے بات نہیں کر سکتے. ہمیں بہت دفعہ، بہت جگہ پہ، بہت طریقے سے نہ سے مجبور کیا جاتا ہے، اور ہم مجبور ہونے پہ مجبور ہیں. حیران کن بات ہے کہ ہمیں اپنے اقتصادیات کی وجہ سے بہت سر نیچے کر کے لوگوں کے سامنے جانا پڑتا ہے. کشکول لے کر جائیں گے تو اگلے لوگ آپ سے، اگر آپ کچھ دیں گے تو پھر آپ سے کچھ واپس بھی مانگیں گے صورت میں. تو سیکورٹی چیلنجز میں تو یہ پاکستان کے سر پڑا ہے. اس سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں. پاکستان کے اندر جس طریقے سے ایک پولرائز سوسائٹی ہے ہماری، یہ دنیا کے لیے ایک بڑا زرخیز موقع فراہم کرتی ہے کہ یہاں پر وہ جس طریقے سے چاہیں، جیسے چاہیں ابتری پھیلا سکتے ہیں.
اور وہ اس میں لگے ہوئے بھی ہیں اور کسی حد تک آپ کو کامیاب بھی نظر آتے ہیں. اس سے کیسے نپٹے گی شہباز گورنمنٹ؟ اس سے کیسے نپٹے گی PDM 1.5؟ ابھی تک تو مجھے اس صورت میں کوئی چیز نظر نہیں آتی. ابھی تک تو الزام در الزام اور اپنی صفائیاں پیش کرتے ہوئے اپنے پرانے قصے، اپنی پرانی جو ان کی جو بھی اچیومنٹ یہ سمجھتے ہیں وہ ہے، وہ پیش کرنے کے علاوہ کوئی تک واضح اقدام نظر نہیں آیا. دوسرا، جو اقتصادیات کی وجہ سے پاکستان کمزور پڑ گیا ہے اور پاکستان اپنے مفادات کی نگہداشت میں کئی دفعہ ایسا یوں لگتا ہے کہ شاید پاکستان اس پہ کمپرومائز کر جائے گا. خدا نہ کرے ایسی بات ہو. میں یہ جانتا ہوں کہ اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اپنی سلامتی کے لیے، اپنی جہاں پہ قومی مفادات کا تعلق ہے، کور جو پاکستان کے مفادات ہیں، پاکستان اس پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا. لیکن ہمیں اس کی سوچ بھی ہمارے ذہن میں آنا، وہ ہمارے لیے کمزوری ہے، وہ ہمارے لیے خطرے کی علامت ہے، جو اس حکومت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس سے کیسے نپٹنا ہے، اس کے لیے ان کو بڑا واضح لاہ عمل دینا پڑے گا، جس میں جن خطرات کی میں نے اشارہ کیا ہے، جو سوسائٹی میں پولرائزیشن ہے، جو سیاسی استحکام ہے، اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کمی ہے آپ کے لیے، اور کس طریقے سے ہم ان دونوں کو ملا کر پاکستان کی اقتصادیات بہتر کریں گے، کس طریقے سے ہمارے جو کشکول لے کے بار بار دنیا کے سامنے جانا ہے، ہم اس سے کم از کم یہ تو ہو کہ ہم صرف سانس لینے کے لیے ہمیں ہر دفعہ آکسیجن ٹیپ کھولنے کی ضرورت نہ پڑے دنیا سے کہہ کر. اگر ہم ان چیلنجز کو سمجھ کے ایک مربوط منصوبہ بندی کے تحت آگے بڑھیں تو امید ہے کہ پاکستان اس میں کامیاب ہوگا. SIFC جو اسٹریٹجک انیشیٹو فیسیلیٹیشن کونسل ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ایک محور کی صورت اختیار کر سکتا ہے اگر ہماری جو سیاسی اشرافی اس بات کو سمجھے اور مل کر ہم اپنے سارے جو باقی نظام ہے اس کو بھی بہتر کر کے اس کو ایک فوکس پوائنٹ کے طور پر لے کے آگے بڑھیں تو امید ہے کہ پاکستان کافی سارے چیلنجز سے نمٹنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن کیا اس کے لیے ہمارے پاس وہ پولیٹیکل ول ہے؟ میں بات کر رہا تھا کہ SIFC ایک محور بن سکتا ہے. کیا ہماری سیاسی اشرافیہ اپنے مفادات کے جو دائروں سے باہر نکل کر بحیثیت ایک کلیکٹیو لیڈرشپ، ایک کلیکٹیو وزڈم، کیا ہمیں وہ ایک لانگ ٹرم منصوبہ دے سکتی ہے جو پاکستان کو ایک استحکام کے راستے پہ ڈال دے اور آہستہ آہستہ سے ہی لیکن پاکستان اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہوا نظر آئے؟ کیا وہ منصوبہ، چاہے وہ اقتصادی فیلڈ میں ہو، چاہے وہ آپ کی سیاسی فیلڈ میں ہو، چاہے کسی اور بھی جس فیلڈ میں بھی قومی سطح کی قومی لائف میں، کیا وہ دیکھ سکتے ہیں؟ مجھے تو امید ہے کہ اگر ہماری جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ مل کر بیٹھے سوچے تو یہ کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے. پاکستان کو اس کی بے انتہا ضرورت ہے. پاکستان کو ایک لانگ ٹرم ایسے منصوبے کی ضرورت ہے جس میں ہم اپنا نظام تعلیم بہتر کر سکیں، جس میں ہماری جو قوم، جو ہمارے نوجوان ہیں، بحیثیت قوم ابھریں، بحیثیت بہترین پاکستانی سامنے آئیں، بہترین پروڈکٹیو پاکستانی صورت میں سامنے آئیں. پاکستان کے جو نظام صحت ہے وہ ایسا ہو کہ ہمارے لوگوں کو علاج کے لیے باہر نہ جانا پڑے بلکہ اشرافیہ بھی یہیں پہ علاج کرائے اور عام آدمی کی پہنچ میں ہو. کیا نظام عدل ہمیں اتنا متحرک، اتنا ڈائنمک نظر آئے کہ جو آج کے دور کے لحاظ سے ہمیں جیسا بار بار کہا جاتا ہے کہ عدل ہو بھی، ہوتا ہوا نظر بھی آئے اور عام آدمی کی پہنچ میں بھی ہو اور اتنا پروسیسز اتنے لمبے نہ ہوں کہ ہم بس اس کے انصاف کے انتظار میں اس دنیا سے لوگ چلے جائیں. کہ ہم یہ سب کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہماری جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، کیا وہ مل کے بیٹھ کے فیصلے بھی کر سکتے ہیں اس کے مطابق. ہمیں بار بار کہہ رہا ہوں، امید رکھنی چاہیے اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.